شیخ مہدی الفاسی مطالع المسرات شرح دلائل الخیرات میں لکھتے ہیں، حضور کا ذکر سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں ہے۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ حضور کا ذکر ہو اور قرار نہ پہنچے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہاں لکھا ہے؟ لکھنے والوں کی کمی نہیں ہے اور علماء نے دلائل کے انبار لگا دیے، لیکن میں کہا کرتا ہوں کیا ذکر رسول کے لیے بھی کسی دلیل کی ضرورت ہے؟ کبھی ایسا ہوا ہے پھولوں کا تذکرہ چھڑا ہو اور بلبل کہے کہاں لکھا ہے؟ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ دلیلیں ڈھونڈ رہا ہو، اور یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کو دلیل کی ضرورت ہو۔ محب کے لیے تو اس سے بڑا سرمایہ ہی کوئی نہیں، کوئی اس کے محبوب کا ذکر چھیڑ دے۔ رومی علیہ رحمہ لکھتے ہیں کسی نے مجنوں کو دیکھا کہ وہ ریت کے اوپر لیلا لیلا لکھ رہا ہے، رک کے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ گفت مشق نام لیلا می کنم، خاطر خود را تسلی می دہم، کہنے لگا اپنی محبوبہ کا نام لکھ لکھ کے دکھی دل کو قرار دے رہا ہوں۔ رومی علیہ رحمہ نتیجہ نکالتے ہیں اگر لیلا کا نام مجنوں کو تسکین دیتا ہے تو کیا حضور کا نام امتی کو تسکین نہیں دیتا؟ ٹھنڈ پڑ جاتی ہے سینے میں جب کسی کے لبوں پہ حضور کے نام کا چراغاں ہو۔ مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، مطرب سے کہو کہ چھیڑے ذرا اس جان تمنا کا قصہ، فرقت کے بھیانک لمحوں میں کچھ دل کو سہارا ہو جائے۔ آج کی اس خوبصورت مجلس کا عنوان آپ نے رکھا محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ محبت ایک عنوان ہی ایسا ہے جب کسی کے لبوں پہ لفظ محبت آئے تو روح تک کی پیاس بجھتی ہے۔ اگر کسی سے محبت اس لیے کی جاتی ہے کہ اس کا کوئی احسان ہے ہمارے ذمے، تو پھر آؤ حضور سے محبت کریں، اس لیے کہ ہم اپنے وجود میں بھی ان کے محتاج ہیں۔ اگر وہ جلوہ گر نہ ہوتے تو کائنات کو خلعت وجود ہی نہ ملتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدا ہی نہ ہوتی۔ یہ کائنات کو تعین نصیب نہ ہوا ہوتا اگر حضور تشریف نہ لاتے، کائنات کو وجود ہی نہ بخشا جاتا اگر حضور جلوہ گر نہ ہوتے۔ اقبال کا لہجہ بھی دیکھ لیجئے، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمنے دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے، نبض ہستی تب شامادہ اسی نام سے ہے۔ کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو پیار کے بدلے میں پھر پیار کیا جاتا ہے۔ یہ ایک داعیہ ہے کسی سے پیار کرنے کا۔ اور اگر آپ کسی سے اس لیے پیار کرتے ہیں کہ وہ ہم سے پیار کرتا ہے، تو غار سجدہ کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کے تمہارے لیے کون آنسو بہاتا رہا؟ دنیا پہ جلوہ گر ہوتے ہوئے اس امت کی بخشش کی دعائیں کون کرتا رہا؟ حضرت فضل بن عباس کہتے ہیں میں وہ آخری شخص تھا جس نے حضور علیہ السلام کو لحد میں اتارا، تو میں نے کفن کی تنیاں کھولی اور میرے دل میں آرزو پیدا ہوئی کہ میں چہرہ انور کی زیارت تو کر لوں۔ جب میں نے تھوڑا سا کفن کو سرکایا تو لب ہل رہے تھے، مجھے شوق ہوا کہ میں سنوں اس موقع پہ کیا کہہ رہے ہیں، تو میں نے اپنے کان کو حضور کے ہونٹوں کے قریب کیا تو آواز آ رہی تھی رب حب لی امتی، اللہ میری امت کا معاملہ میرے ہاتھوں میں ہی دے دے۔ اللہ اکبر۔ اگر کسی سے اس لیے محبت کی جاتی ہے کہ وہ صاحب کمال ہے، مختلف ہیروز سے، دنیا کے دانشوروں سے، بڑے لوگوں سے آپ اس لیے محبت کرتے ہیں کہ وہ صاحب کمال ہوتے ہیں۔ اگر یہ داعیہ ہے کسی سے محبت کرنے کا تو پھر اس سے محبت کیجئے، بالغ العلا بکمالہ، جس کے کمال کو کائنات کی کوئی شے چھو ہی نہیں سکتی، عقل انسانی بھی وہاں بے بس ہے۔ میرے امام بولے خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، خرد سے کہہ دو کہ سر جھکا لے، گماں سے گزرے گزرنے والے، یا خود پڑے ہیں جہت کو لالے، کوئی کیا بتائے کدھر گئے تھے،
سراغ عین و متا کہاں تھا، نشان کیف و الا کہاں تھا، نہ کوئی ساتھی نہ کوئی راہی، نہ سنگ منزل نہ مرحلے تھے، کمان امکان کے جھوٹے نکتوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے تھے، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بلغ العلاب کمال۔ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ صاحب کمال ہے تو میرے محبوب کے کمال عظمتوں کو دیکھو، یہاں تو جبریل بھی ہاتھ باندھ کے کھڑا ہے اور حضور اوپر جا رہے ہیں۔ حضرت ابو الحسن رفاعی کہتے ہیں میں نے ایک دن روحانی طور پہ پرواز کی، عالی مرتبت علماء سے پوچھئے روح پرواز کر سکتی ہے، میری روح زنگ آلود ہو تو میں پاک لوگوں کی روح پر اپنی روح کو قیاس نہ کروں اور اس حقیقت کا انکار نہ کر دوں۔ روحیں آپ دیکھتے ہیں خواب میں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہیں، تو روحوں کی پرواز ممکن ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں 7 لاکھ عرش عبور کر گیا، میری روح نے اتنی پرواز کی۔ آواز آئی کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو میں نے کہا مالک معراج کی شب جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے میں اس عرش کو دیکھنے کے شوق میں آیا ہوں، نہ سفر بشرط معال ہے نہ طلب بقید سوال ہے، فقط ایک سیری ذوق کو میں بھٹک رہا ہوں کہاں کہاں، میرے دل کی یہ خلوتیں کئی بار سج کے اجڑ گئیں، مجھے بارہا یہ گما ہوا تم آ رہے ہو کشاں کشاں، کہا میں تو سچ کی تلاش میں نکلا ہوں۔ تو پھر آواز آئی ارجع لا وصول لکا، ابو الحسن پلٹ جاؤ، تم کروڑوں سال بھی پرواز کرو، جس عرش کی چھاتی پہ محبوب کے قدم لگے تھے وہاں تمہارا خیال بھی نہیں پہنچ سکتا، جس نبی کے قدم اتنے اونچے ہیں اس نبی کا سر کتنا اونچا ہوگا، کوئی حد ہے ان کے عروج کی بالغ العلاب۔ مولوی کا تو دماغ خراب ہو گیا کہ ترازو لے کے تولنے بیٹھ گیا، اسے تولنے لگا جو تولا نہیں جا سکتا۔ یار سونار کے چھوٹے سے ترازو پہ رتی ماشے کا حساب تو کیا جا سکتا ہے لیکن منو ٹانوں کا حساب تو نہیں آ سکتا۔ عقل کے ترازو پہ تولنے کا شوق آ جائے تو میں آپ کو تول لوں، آپ مجھے تول لیں، اور جو نبیوں کا بھی امام ہو۔ تم نے حلیمہ کی بکریوں کے پیچھے پیچھے دیکھا ہے، سدرہ پر جبریل سے آگے آگے نہیں دیکھا۔ اور اقبال بولا تو نے یوسف کو کنویں میں دیکھا تو کیا دیکھا، ارے ناداں جو مطلق تھا مقید کر دیا تو نے، تو ابھی تک کنویں میں ڈھونڈ رہا ہے، وہ مصر کے تخت کا مالک بھی بنا ہوا ہے۔ تو کہا اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ صاحب کمال ہے تو میرے رسول کے کمال جیسا کمال کس کو نصیب ہوا۔ اچھا کسی سے اس لیے بھی پیار کیا جاتا ہے کہ کل مشکل میں کام آئے گا۔ لوگ تعلق رکھتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ جو اوکھے ویلے کام آ سکتے ہوں، ان سے رشتے قائم کرتے ہیں، ان سے دوستیاں رکھتے ہیں، ان کو تحائف دیتے ہیں۔ یار زندگی میں کبھی بھیڑ بن جائے تو کام آ جائے گا۔ سیاسی لوگوں سے، افسران بالا سے لوگ تعلق قائم رکھتے ہیں کہ اوکھے ویلے کام آئے گا۔ کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ اوکھے ویلے کام آئے گا۔ مجھے بتاؤ نزع سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ مجھے بتاؤ حشر سے اوکھا ویلا بھی کوئی ہو سکتا ہے؟ اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے تو پھر حضور سے پیار کرنا چاہیے، اس لیے کہ اوکھے ویلے وہ کام آئیں گے جب کوئی کسی کو نہیں پوچھ رہا ہوگا۔ فرمائیں گے شفاعتی لأہل القبائر من امتی، بڑے بڑے آجو میرے دامن میں لپٹ جاؤ۔ اعلی حضرت بولے پیش حق مجدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے، آپ روتے جائیں گے ہم کو ہنساتے جائیں گے، وسعتیں دی ہے خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے۔ اچھا کسی سے پیار اس لیے بھی کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے۔ عمومی طور پہ دنیا پہ سب سے بڑا داعیہ محبت کا یہی ہے، کوئی کسی سے اس لیے پیار کرتا ہے کہ وہ صاحب جمال ہے، کسی کو کسی کے لب پیارے لگے، کسی کو کسی کی زلف دراز اچھی لگی، قدِ رانا پہ جان وار دینے کے لیے کوئی تیار ہوا، کسی کی آنکھوں میں ڈوب جانے کو جی چاہتا ہے، کسی سے کوئی پیار اس لیے کرتا ہے کہ وہ سونا بہت ہے۔ چلو یہی داعیہ مان لیتے ہیں تو پھر زمانے میں لاؤ نہ اس حسین جیسا، کشفت دجا بجمالہ، مکھ چند بدر شاہ شانی ہے، متھے چمک دی لاٹ نورانی ہے، کالی زلف تیاک مستانی ہے، مخمور اکھی ہن مد بھریاں۔ سیدنا ابو ہریرہ بولے کل قمر لیلۃ البدر لما را قبلہ ولا بعدہ مثلہ، کیا پوچھتے ہو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے میرے حضور۔ پھر کہا نہیں نہیں نہیں، حضور جیسا نہ پہلے دیکھا نہ بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت پاس ہی کھڑے تھے، بولے کیسے دیکھتے؟ کسی ماں نے جنم دیا ہوتا تو دیکھتے۔
خدا نے وہ سچا ہی پن چھڑیا جدے وچ محمد نو ٹالیا حسینہ جمیلاں دا منہ موڑ دیتا محمد بنا کے قلم توڑ دیتا 2000 میں خاکے 2006 میں خاکے تراشے گئے تو میں نے گلی گلی جا کے کہا تھا صاحب خاکے تو خاکیوں کے ہوتے ہیں جو پیکرے نور ہو اس کے خاکے کون تراشے گا خاکے تو بڑی دور کی بات ہے اس کا تو ثانی بھی نہیں سایہ بھی نہیں تھا ثانی تو دور کی بات ہے سایہ بھی نہیں تھا مثل او در عالم امکان متصور نیست ان کی مثل بزم عالم میں ممکن ہی نہیں ہے رخ مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کہ اب اس سا دوسرا آئینہ نہ کسی کی بزم خیال میں نہ دکان آئینہ ساز چاند کی طرف منہ کر کے تھوکنے سے تھوکنے والے کا اپنا منہ میلا ہوگا چاند کی کرنیں کبھی بھی میلی نہیں ہو سکتی ہرا کا چاند کل بھی روشن تھا مدینے کا چاند آج بھی روشن ہے اور رہے گا یوں ہی ان کا چرچا رہے گا بڑے خاک ہو جائیں جل جانے والے کسی سے اگر اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر آؤ اس محبوب کے حسن کو دیکھو سیدنا جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں چاندنی رات تھی اور حضور لال دھاری دار یمنی چادر اوڑے استراحت فرما رہے تھے میں کبھی چاند کو دیکھوں کبھی حضور کے چہرے کو دیکھوں فائزہ ہو احسن عندی من القمر پھر میں نے فیصلہ کیا چاند نہیں میرے حضور ہی سونے ہیں اللہ اکبر کیسا جمال دیا کیسا حسن دیا دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری امام زرقانی نے اتنا خوبصورت واقعہ لکھا حضور کے جمال کا کہ روحوں تک جو ہے وہ قرار پہنچتا ہے فرماتے ہیں کہ ایک دن حضور سیر کرنے کے لیے باہر تشریف لے گئے ایک قافلے نے وہاں پڑاؤ کیا ہوا تھا اور ان کے اونٹ چل رہے تھے تو حضور کو ایک سرخ رنگ کا اونٹ پسند آ گیا علماء سے پوچھئے کہ عرب میں سرخ رنگ کے اونٹ کی اہمیت کیا ہے جس طرح آپ کے ہاں اچھے ماڈلز کی گاڑیاں ہوتی ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ نہیں فلاں گاڑی تو فلاں گاڑی ہے تو ان کے زمانے میں سرخ رنگ کا اونٹ تو ایک نشان تھا عزت کا تو سرخ رنگ کا ایک اونٹ حضور کو آیا پسند تو قافلے والوں سے پوچھا بیچتے ہو انہوں نے بیچنا تھا یا نہیں حضور نے پوچھا تو کہا جی بیچتے ہیں میرے شیخ کہتے ہیں میں دل ویچا میں جگر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے نہیں میں اپنا سارا گھر ویچا جے پیارا محمد آ جاوے انہوں نے کہا جی بیچتے ہیں کتنے کا اتنے کا سودا طے ہو گیا کہا میں تاجرانہ غرض سے تو آیا نہیں تھا کہ قیمت ساتھ لے کے آتا میں تو آیا تھا سیر کے لیے اچانک تمہارا اونٹ پسند آ گیا اگر تم میرے پہ اعتبار کرو تو اونٹ دے دو اور میں اپنے شہر جا کے اس کی قیمت بیچ دیتا ہوں انہوں نے کہا کوئی اعتراض نہیں حضور نے اونٹ پکڑا چل دیے جب تک حضور جاتے دکھائی دیتے رہے وہ دیکھتے رہے اور جب حضور نظروں سے اوجھل ہو گئے تو دلوں پہ ہاتھ رکھ کے کھڑے ہو گئے پھر تھوڑی دیر کے بعد سکتے سے باہر آئے اور ایک دوسرے سے پوچھنے لگے کہ یار تم جانتے ہو اسے جب کسی کو نقد سودا دیا جائے تو عطا پتہ نہیں پوچھا جاتا اور جب ادھار دیا جائے یا تو آپ اسے جانتے ہوتے ہیں یا پھر درمیان میں کوئی ضامن ہوتا ہے یا وہ چیز کوئی گروی رکھتا ہے کہا ایک شخص آیا اونٹ لے گیا تم میں سے اسے جانتا بھی کوئی نہیں ہے یار کسی نے پتہ پوچھ لیا ہوتا اس نے شے گروی کوئی نہیں رکھی کوئی ضامن بھی نہیں دیا ایک بولا یار جب وہ باتیں کرتا تھا منہ سے پھول جھڑتے تھے اذا تکلم رؤیا کالنور یخرج من بین ثنایاہ میں تو وہی دیکھتا رہ گیا دوسرا بولا کہ یار جب وہ مسکراتا تھا نا سامنے والے پہاڑوں پہ عکس پڑتا تھا اذا ضحک کاد یتلالع فی الجدر تیسرا بولا یار میں تو اس کی زلفوں کے پیچ و خم ہی دیکھتا رہا چوتھا بولا میں تو اس کی آنکھوں کے ساغر میں ڈوب گیا کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں پر کے سرائیاں رکھیاں نے تو اجے میرا یار نے ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرم آوے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جیو رخ تو نقاب اٹھاوے تے جیو نکلے سیر کرن نو سارا گلشن سیس نواوے اتے دھرتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سہاوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے متا بے ادبی ہو جاوے تے جے او کھولے پیچ زلف دے اتے راہی راہ پل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے کی یہ جاز نظر وچ او دی جو آوے وک جاوے
خلق او دینے مولئی دنیا کوئی ورلائی جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو کدرے نظر نہ آوے. انہوں نے کہا جو بھی ہوا وہ اپنے حسن کا جادو جگا کے تمہارا قیمتی اونٹ ہتھیا کے لے گیا. امام زرقانی لکھتے ہیں جب انہوں نے کہا ہتھیا کے لے گیا تو اب تک خاموش بیٹھی قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ سرکایا اور ان سے مخاطب ہو کے کہا آنا زامنتن لسامان جمالکم لا یقدر بکم، خبردار اس کے خلاف کوئی بات کی تو اگر وہ قیمت نہ دینے آیا تو مجھ سے لے لینا، میں ضامنہ ہوں. انہوں نے کہا اچھا تو اسے جانتی ہے؟ کہا واللہ میں بھی نہیں جانتی. تو کہا پھر ضامن کیسے ہے؟ کہا جب تم سودا کر رہے تھے خیمے کی اوٹ سے میں نے اس کا چہرہ دیکھا تھا اور اتنے سونے چہرے والا کبھی جھوٹ بول ہی نہیں سکتا ہے. تھوڑے لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام آ گئے. قافلے والے کون ہیں جن سے ہمارے آقا نے اونٹ خریدا؟ کہا کہ ہم حاضر ہیں. کہا یہ کھجوریں تمہاری ضیافت کے لیے بیچی اور یہ رہی آپ کی قیمت. انہوں نے کہا قیمت بعد میں لیں گے، ہمیں تو لگتا ہے خود بک گئے ہیں، ہمیں اس پیارے کا ڈیرہ بتاؤ. کہا وہ کھجوروں کے جھنڈ دکھائی دیتے ہیں وہی پیارے کا ڈیرہ ہے. اس وفد کا نام تھا وفد طارق. امام زرقانی لکھتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور جا کے حضور کے قدموں میں بیٹھ گیا. تیری تک کے ادامہ میں مرید ہو. اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے کہ وہ سونا بڑا ہے تو پھر حضور سے پیار کرے. اللہ اکبر. جہاں حسن بھی پانی بھرتا ہے اور عشق بھی غلامی کرتا ہے. بندہ جس سے پیار کرتا ہے کثرت کے ساتھ اس کا ذکر کرتا ہے. یہ محبت کی علامت. باتوں باتوں میں چھیڑ دیتا ہے کیونکہ محبت متقاضی ہے اس بات کی کہ ذکر حبیب کا تکرار ہو. رومی کہتے ہیں کسی نے مجنو کو دیکھا کہ ریت پر لیلا لیلا لکھ رہے. ابھی میں نے آپ کے سامنے دیکھا تو کہا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا محبوب کے نام کی مشق کر کے اپنے دل کو قرار دے رہا ہوں. تو محبوب کے ذکر کا تکرار دل کی تسکین کا سامان ہے. اللہ اکبر. تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے. یہ محفل میلاد یہ محبت کے اظہار کا سلیقہ ہے. یہ حضور کے ذکر کرنے کا بہانہ ہے. بندہ جس سے محبت کرتا ہے محبت کی دوسری علامت یہ ہے کہ محبوب کا نہ عیب دیکھ سکتا ہے نہ عیب سن سکتا ہے. یہ علامت ہے محبت. عیب ہو بھی تو اسے نظر نہیں آتا اور جس میں ہو ہی نہ خلقت مبرأ من کل عیب. محب کو تو محبوب نظر بھی نہیں آتا اگر ہو واقعتاً نفس الامر میں موجود بھی ہو، لیکن محب محبوب کا عیب نہیں دیکھ سکتا. حبو کا شایا یومی و یسم. رومی علیہ الرحمن اس پر ایک خوبصورت مثال دی کہ حاکم وقت نے لیلا کو دربار میں طلب کر لیا. گفت لیلا را خلیفہ کان توئی کس تو مجنو شد پریشان و غوی از دیگر خوباں تو افزو نیستی گفت خامش چوں تو مجنو نیستی. لیلا کو بلایا تیرے حسن کا شہرہ ہے، تو نے ایک شہزادے کے حواس باختہ کر دیے. نام تو کیس تھا نا لیکن دنیا نام ہی نہیں جانتی، نام بھی مٹ گیا. تیری محفل میں آ کے بدنام ہوئے، نگاہ زمانہ میں بے نام ہوئے. تو نے وعدہ کیا تھا بچھڑیں گے نہ ہم، تیرے ہی ہاتھوں سے نیلام ہوئے. نام مٹ گیا، تشخص مٹ گیا، لوگ مجنون کہہ کے پکارتے ہیں. شہزادہ تھا، تو نے اس کے ہوش باختہ کر دیے. کون سا جادو ہے تیرے حسن میں؟ از دیگر خوباں تو افزون نیستی. باقی عورتوں سے تو کوئی انوکھی توڑی ہے، تیرے سے زیادہ تو میری لونڈیاں ہنسی ہیں. تو جو لیلا نے جواب دیا وہ دو لفظ تھا، سن لیجئے. گفت خامش. لیلا بولی بادشاہ چپ کر جا، چوں تو مجنو نیستی. تیری آنکھ مجنو والی تھوڑی ہے کہ تجھے میرے اندر حسن نظر آئے. دیدائے مجنو اگر بودے تورا از دو عالم بے خطر بودے تورا. کاش تیری آنکھ مجنو والی ہوتی پھر تو مجھے دیکھتا. تو ہوش دارو لیک مجنو بے خودست در طریق عشق بیداری بدست. تو ہوش والا ہے اور مجنو ہوش کو چھٹی دے کے آیا ہے. اس کوچے میں ہوش کے ڈالر نہیں چلتے، اس کوچے کے اندر محبت کی کرنسی چلتی ہے. اس لیے کہا کہ تجھے میرے اندر کوئی کمال نظر نہیں آئے گا. رومی یہاں کیا کمال کی بات کہی. کہا اگر لیلا کو دیکھنا ہو تو مجنو کی آنکھ چاہیے اور مصطفیٰ کریم کو دیکھنا ہو تو ابو بکر کی آنکھ چاہیے. مانائے حرفم کنی تحقیق اگر بنگری با دیدائے صدیق اگر قوت قلب و جگر گردت نبی از خدا محبوب تر گردت نبی. کہا اگر وہ نگاہ مل جائے تو جدھر دیکھو گے جلوے نبی کے ہی نظر آئیں گے. اللہ اکبر. تو بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کے عیب نہ دیکھ سکتا ہے، اس کے عیب نہ سن سکتا ہے. لیکن جن سے ہم پیار کرتے ہیں ان میں تو عیب ہے ہی نہیں. خلقت مبرأ من کل
عیب، وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ نقص تو دور کی بات ہے، یہاں نقص کا گمان ہی بھی نہیں۔ یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ ہر پھول کے ساتھ کانٹا ضرور ہوتا ہے، لیکن حسن رسول وہ پھول ہے جس کے ساتھ کانٹا نہیں ہے، وہ شمع ہے جس کے ساتھ دھواں نہیں ہے۔ تو بندہ جس سے پیار کرتا ہے اس میں عیب نہیں دیکھ پاتا۔ اچھا، محبت کی علامت یہ ہے، بندہ جس سے پیار کرتا ہے، جس سے محبت کا ربط اور رشتہ رکھتا ہے، اس کی اطاعت کرتا ہے، اس کی بات مانتا ہے۔ یہ محبت کا بہت بڑا نشان ہے، بہت بڑی علامت ہے کہ بندہ جس سے پیار کرتا ہے وہ اس کی ایک ایک بات پہ قربان اور فدا ہو جاتا ہے۔ اس کا حکم ہو اور محب نہ مانے تو اس کی محبت ناقص ہے۔ میں اور آپ ذرا اپنے اندر اتر کر کے دیکھیں، ہمارا طرز زندگی کیا ایسا ہے کہ ہم اپنے آقا کی ہر بات مانتے ہیں؟ صحابہ کی زندگیاں دیکھ لیجئے، انہوں نے ادب کی بھی انتہا کر دی اور تعمیل حکم کی بھی انتہا کر دی۔ یار حضور کا کہنا اور ارشاد کرنا تو بڑی بات ہے، انہوں نے صرف حضور کا چہرہ دیکھا اور منشا سمجھی، بس زندگی گزار دی۔ اللہ اکبر۔ حضرت انس بن مالک کو کسی نے دیکھا کہ شوربے سے کدو کے ٹکڑے نکال کے کھا رہے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ کیا کر رہے ہو؟ کہا مجھے نہیں پتا، ایک دن میں نے حضور کو کرتے دیکھا تھا۔ مدینے کی ایک گلی سے حضور گزر رہے ہیں تو ایک ایسا مکان بن رہا تھا جس طرز کی تعمیر کو حضور پسند نہیں کرتے تھے۔ تو کسی سے پوچھا کہ یہ کس کا ہے؟ کہا فلاں انصاری کا۔ کچھ نہیں کہا حضور نے، چلے گئے۔ کسی نے اس انصاری کو بتایا کہ حضور گزرے تھے، تیرا مکان دیکھا تھا، لیکن چہرے پر پسندیدگی کے آثار نہیں آئے، حضور خوش نہیں ہوئے۔ اس نے کہا اچھا، کہا ہاں میں ساتھ تھا۔ اس نے کدال پکڑا اور مکان کو زمین کے برابر کر دیا۔ 2-4 دن کے بعد میرے حضور کا دوبارہ گزر ہوا، ملبے کا ڈھیر پڑا دیکھا، کہا بلاؤ۔ اسے بلایا گیا، کہا میں گزرا تھا، تیرا مکان تھا، آج ملبے کا ڈھیر ہے، کدھر گیا مکان؟ عرض کی حضور میں نے گرا دیا۔ فرمایا کیوں؟ سنو۔ فرمایا کیوں؟ عرض کی سنا تھا آپ کو پسند نہیں، سنا تھا آپ کو پسند نہیں۔ میں اور آپ سر سے لے کر پاؤں تک دیکھوں ہمارا کیا کیا حضور کو پسند ہے۔ اپنے طرز زندگی کو دیکھوں، اپنے کاروبار کو دیکھوں، اپنی معاشرت کو دیکھوں، اپنے عقیقے سے لے کے ولیمے تک طرز حیات کو دیکھوں، اپنی شادی بیاہ سے لے کے اپنے امور سیاست تک دیکھوں، ہمارا کیا کیا حضور کو پسند نہیں۔ محمد دی زیارت محمد دے رنگ وچ، اے ٹھگ بازیاں جانے پیارا محمد۔ اگر ان سے ہم نے دعوی محبت کیا ہے تو اس کی دلیل فراہم کرنا ہوگی۔ میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام تو کسی سے وعدہ کر لیتے ہیں کہ میں تیرے آنے تک کھڑا ہوں، اور وہ جا کے بھول جاتا ہے، اور حضور 3 دن تک کھڑے ہیں۔ قضائے حاجت کے لیے جاتے ہیں، پھر آ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ میں نے وعدہ کیا تھا تیرے آنے تک کھڑا ہوں، وہ بھی نہیں آیا۔ 3 دن راتیں گزر جاتی ہیں۔ پھر وہ ایک دن اچانک گزرا تو دیکھا حضور کھڑے ہیں، تو یاد آ گیا اوہ یہ تو میرے سے وعدہ تھا۔ بڑا شرمندہ ہوا، شرمسار ہوا۔ اللہ اکبر۔ قریب آیا تو ڈر رہا تھا کہ مجھے کیا کہا جائے گا، لیکن صرف اتنا کہا تو نے مجھے مشقت میں ڈال دیا۔ قصور اس کا تھا، بھول وہ گیا، لیکن میرے حضور 3 دن تک کھڑے رہے ہیں۔ اور میں لوگوں کو خود ٹائم دیا کہ مجھے ملنے آنا، اس وقت گھر پہ ہوں گا، اور وہ دروازے پہ آ کے بیل دیتا ہے، اور میں بچوں کو کہتا ہوں جاؤ کہہ دو ابو گھر پہ نہیں ہے۔ میں کیسا عاشق رسول ہوں، کیسے میں حضور کے عشق کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اگر میرے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا ہے اور میں دکان پہ بیٹھا ہوں تو گاہک کو تسلی ہونی چاہیے، اس کے سینے پہ حضور کے نام کا بیج لگا، یہ کم تول ہی نہیں سکتا۔ یہ عاشق رسول ہے۔ یہ سارا دن جو ہے وہ یوں بیٹھ کے چلا جائے گا، 2 نمبر مال نہیں بیچ سکتا، اس لیے کہ یہ عاشق رسول ہے۔ کوئی رشتہ کرنے آئے تمہارے گھر کے چھت پر میرے حضور کے نام کا جھنڈا لگا ہے، اسے کسی سے نہ پوچھنا پڑے کہ یہ کیسا شخص ہے، اسے پتا چل جائے یہ عاشق رسول ہے۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے صاحب کسی کو پوچھنا بھی نہ پڑے، تجھے بتانا بھی نہ پڑے، تمہارا طرز زندگی ایسا ہونا چاہیے، تم دور سے آ رہے ہو لوگ پہچان کے کہو وہ دیکھو آقا کا غلام آ رہا ہے۔ ہمارا طرز زندگی اتنا خوبصورت ہو، ہمارا انداز حیات اتنا خوبصورت ہو۔ چوں بنا میں مصطفیٰ خانم درود، از خجالت آب می گردد وجود، عشق می گوید کے محکوم غیر، سینہ تو از بتا مانند دیر، تا نداری از محمد رنگ و بو، بر زبان از درود خود میالہ نام او۔ کہا کہ
جب تو حضور پہ درود پڑھتا ہے تو ذرا اپنے اندر بھی اتر کے دیکھ کس کا نام لے رہا ہے اور تیرے اپنا طرز حیات کیا ہے. یاری لا تو پاک نبی سنگ اے پر پوری یاری، پھر درود قبول ہے تیرا لکھ نالوں ایک واری. اور آپ کو ایک اور بات بتاؤں، جتنی بھی محبتیں ہیں وہ انسانوں کو توڑتی ہیں، حضور کی محبت آپس میں جوڑتی ہے. یہ باہمی محبت کا سبب اور ذریعہ ہے. اقتدار کی ایک کرسی ہے، دو چاہنے والے، الیکشن ہو گیا. چونکہ محبوب مطلوب ایک ہے، چاہنے والے کئی، ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں نا. یہ تو میرا محبوب تھا، تم نے کیوں دیکھا، لڑائی تک نوبت جا پہنچی، قتل و غارت تک معاملہ جا پہنچا. ایک کے دو چاہنے والے رقیب کہلاتے ہیں، اور یہاں ایک کے اربوں چاہنے والے آپس میں حبیب کہلاتے ہیں. تو اس لیے آئیے ہم حضور کے نام پہ جوڑے. یہ امت 73-72 فرقوں میں کیوں بٹ گئی؟ یہ میرے رسول کا دیا ہوا دین تو نہیں تھا. ہم ایک دوسرے کے گریبان نوچنے لگے، پھر ہر فرقے کے اندر لابیاں، اور پھر ہر لابی کے اندر کئی جماعتیں اور گروہ بندیاں. حضور نے تو ہمیں وحدت کا درس دیا تھا، حضور نے ہمیں محبت کا سبق پڑھایا تھا. میں آج بھی پوری دنیا پہ یہ کہتا ہوں، آؤ محبت رسول پہ آ جاؤ. محبت رسول پہ آ جاؤ گے تو فرقے خود بخود دم توڑتے چلے جائیں. یہ ہماری محبت ناقص ہے کہ ہم آپس میں الجھ رہے ہیں. اگر محبت کامل ہو تو پھر ایک ایسی برادری بنتی ہے جس میں صہیب روم سے آتے ہیں، سلمان فارس سے آتے ہیں، بلال حبشے سے آتے ہیں، صدیق اکبر مکے سے ہیں، سعد مدینے سے ہیں، لیکن آپس میں اخوت پیدا ہوتی ہے. یہ بھائی چارے کی بنیاد اور ضمانت ہے. تو چوں گلے صد برگ مارا بو یکیس، او کے جانے ای نظاموں او یکیس. میرے استاد ایک شعر جھوم کے پڑھا کرتے تھے، اور آج میں وہ آپ کی نظر کر رہا ہوں، آپ کے ذوق کی تسکین کے لیے کہ محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے. تو میرے استاد جھوم کے پڑھا کرتے تھے، محمد کی وساطت سے محبت تیری میری ہے، محبت اصل ہے ان کی، نہ تیری ہے نہ میری. تو یہ وہ بنیاد ہے محبت کی. اور ایک بات اور کروں کہ جتنی بھی محبتیں ہیں، وہ غالب نے کہا تھا نا، عشق نے غالب نکما کر دیا، ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. ایک وہ عشق بھی ہے جو اچھے بھلے انسان کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیتا ہے، اور وہ منہ چھپاتا پھرتا ہے. وہ عشق نکما کر دیتا ہے، صلاحیتوں کو جو ہے وہ زائل کر دیتا ہے. ایک وہ عشق ہے، اور یہ وہ عشق ہے جو بلال کو پستیوں سے اٹھا کے کعبے کی چھت پہ کھڑا کر دیتا. یہ بندہ نواز عشق ہے. تو آپ نے گاڑیوں کے پیچھے لکھے جملے لکھے پڑھے ہوں گے. میں تو روز ان مراحل سے گزرتا ہوں. کبھی کسی ٹرک کے پیچھے کچھ لکھا ہے، وہ لکھنے والے کے، اس ڈرائیور کے نفسیات کا خلاصہ ہوتا ہے. تو کئی جملے تڑپا دیتے ہیں، کئی رلا دیتے ہیں. کوئی ایسے جملے ہوتے ہیں کہ پھر ہنسی نہیں تھمتی، اور کچھ ایسے جملے بھی ہوتے ہیں کہ جو ہے وہ لفظ سل جاتے ہیں. ایک جملہ آپ نے بھی پڑھا ہوگا اور بار بار پڑھا ہوگا، صنم بے وفا. تو میں اپنے دوستوں کو پوچھتا ہوں یہ بتاؤ کیا لکھا ہے، تو وہ کہتے ہیں جناب آپ بھی تو پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا اس کا مطلب کیا؟ کہتے ہیں جناب آپ بتا دیجئے. میں نے کہا یہ تحریری احتجاج ہے. کسی نے کسی سے پیار کیا ہوگا اور بے وفائی لیے آج اپنی بھڑاس نکال رہا ہے، غصہ نکال رہا ہے. تو میں کہا صاحب تو نے پیار اس سے کیا جس نے بے وفائی کی، آ تجھے اس چوکھٹ پہ لے چلوں. جو ہاتھ پکڑتے ہیں تو حشر کے دن بھی نہیں چھوڑتے. تو محبت کا ربط ان سے قائم کیجئے، محبت کا رشتہ ان سے قائم کیجئے جو تمہارے لیے عزت کا باعث ہے. تم محبوب کا نام نہیں چھپاتے رہو گے، بلکہ تمہارے لیے قرار جاں ہے، تمہارے لیے تسکین جاں ہے ان کا نام، اور ان کا ذکر تمہارے لیے راحتوں کا سما. تو ان کا ذکر راحتوں کا سما اور تسکین اور قرار کا ذریعہ بن جائے گا. تو یہ وہ نام ہے جو عزت نواز. میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ محبت ہمارے لیے عزت کا سبب ہے. اعلیٰ حضرت نے کیا خوب کہا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، جس کا حسن اللہ کو بھی بھا گیا، ایسے پیارے سے محبت کیجئے. ایسا تو نہیں کہ محبوب کا نام چھپاتے پھریں، بلکہ یہ وہ محبت ہے، وہ بندہ نواز محبت ہے کہ جو ہمارے لیے باعث فخر و مباحات ہے، ہمارے لیے باعث عزت ہے. اعظم چشتی نے تو قلم توڑ دیا، اپنا معیار زمانے سے جدا رکھتے ہیں، ہم تو محبوب بھی محبوب خدا رکھتے ہیں. وہ گلیوں میں آوارہ پھرنے والا کوئی شخص محبوب تھوڑا ہے کہ شرمندگی ہو. ہمارا محبوب تو وہ ہے کہ جو عرش کی راہوں کا سیاح ہے نا. تو یہ ناز ہے، یہ فخر ہے ہمارے لیے. تو پھر جس سے محبت کی جاتی ہے
اس کی محبت کا ایک تقاضا، میری بات اپنے اختتام کو پہنچے، کہ بندہ جس سے محبت کرتا ہے اس کی فکر کو اختیار کرتا ہے اور اس کو اپنی روح میں اتارتا ہے، اور پھر اس کا مبلغ بن جاتا ہے، اس فکر کے ابلاغ کے لیے اپنی صلاحیتوں کو صرف کر دیتا ہے۔ تو میں اور آپ اگر آقا و مولا سے محبت کرتے ہیں، حضور سے الفت کا ربط و رشتہ رکھتے ہیں، تو ان کا لایا ہوا نظام حیات ہماری روحوں میں اترنا چاہیے، ہمارے طرز زندگی اس بات کی گواہی دیں کہ ہم حضور کے غلام ہیں، اور پھر اس خوشبو کو اطراف عالم اور اکناف جہاں کے اندر ہم پھیلا کر کے جو ہے وہ اس منصب کو ادا کرنے کی کوشش کریں، اور ہماری زندگی اس کی گواہی دے۔ صحابہ نے اپنی زندگیاں اس مقصد کی خاطر لگائیں اور شب و روز ایک کر کے رکھ دیا۔ آج اصحاب رسول کی قبریں پوری دنیا کے اوپر ہمیں ملتی ہیں۔ یار مدینہ المنورہ کو دیکھنے کے لیے لوگ تڑپتے ہیں، تو یہ شہر مدینہ چھوڑ کے چلے کیوں گئے؟ اور اس ٹھنڈی چھاؤں کو چھوڑ کے کوئی کہاں جا کے دفن ہوا، کسی نے کہاں چاند وار دی۔ اصل بات یہ ہے کہ محبوب کا مشن عزیز ہوتا ہے، محبوب کی فکر عزیز ہوتی ہے۔ وہ کسی نے کہا تھا نا، میں مر کے بھی زندہ ہوں اہل وفا کی محفل میں، میری محفل میں آ میرا مزار نہ پوچھ۔ تو جب ان کے ہوئے ہو تو پھر اپنی زندگی، اور وہ لوگ جنہوں نے حضور کا نام لیا، اس تابی کی کہانی کوئی نہیں بھول سکتا جس کا ذکر اقبال نے کیا، کہ وہ گھوڑے کی ننگی پیٹھ پہ بیٹھ کے اللہ کے دین کا پیغام لے کے آگے بڑھا، اور چلتے چلتے دلدل آ گئی تو اس نے گھوڑے کی باگیں کھینچ لی اور کہا، مالک میرے جذبے تو جواں تھے، تیری زمین ہی ختم ہو گئی۔ اس پہ اقبال نے کہا تھا، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے۔